تعالیٰ نے سورہ المومنون رکھا ہے، تو مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے 7 صفات 7 آیات کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ایک صحابی ہیں یزید بن بابنوس، تابعی ہیں یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہمیں اپنے حبیب کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتایا کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ قرآن سورہ المومنون کی پہلی 7 آیات پڑھی تو فرمایا کہ یہ جو 7 صفات ہے یہی تمہارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ تو وہ 7 صفات کیا ہے؟ آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں کامیابی کے لیے مومنوں کی 7 صفات بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، استحقاق جنت کی 7 صفات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت ہے کہ المومنون، جو لوگ ایمان لے آئیں گے وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو لوگ جنت کے حقدار ہے پہلے نمبر پر تو پکے مومن ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع نمازوں کے اندر کیا ہے کہ ایک تو سنت کے مطابق پڑھنے اور لا یعنی حرکتیں نہیں کرنی، اللہ کا ڈر خوف بھی ہونا چاہیے نماز کے اندر۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جو ایمان والوں کی تیسری صفت ہے اعراض عن اللغو، وہ ہر قسم کی لا یعنی اور بری بات سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ نے اگر ان کو صاحب نصاب بنایا ہے تو اس کے 10 زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ پاک دامن ہوتے ہیں، بدکاریاں نہیں کرتے وہ۔ اور چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ اگر ان کے پاس امانت رکھو، امانت کے اندر وہ خیانت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح 7ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ 7 صفات بیان کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ یہ بیان فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ یہ 7 صفات فرمایا اپنا لو تمہاری جنت پکی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پیچھے سورہ الحج کے اندر انسان کی تخلیق کے 7 مراحل سنے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں 18ویں پارے کے اندر انسان کی تخلیق کے اللہ نے 9 مراحل بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، دوسرا پھر مادہ منوی سے، پھر فرمایا کہ جمع ہوا خون، پھر وہی جمع ہوا خون ایک گوشت لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ جو جمع ہوا خون تھا پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر فرمایا کہ وہی ہڈی بن جاتا ہے۔ پھر یہ سارے جب مراحل 5 گزرتے ہیں تو چھٹا مرحلہ فرمایا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اس ڈھانچے کے اوپر لباس چڑھا دیتا ہے چمڑے کا۔ اور پھر 7ویں صفت یہ ہوتی ہے کہ مرحلہ کہ انسان ایک بن جاتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر فرمایا کہ اس کو موت آ جاتی ہے، 9ویں نمبر پر فرمایا کہ پھر اس کو ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ انسان کے اوپر 9 مراحل گزرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے، لوگوں میں نے آسمانوں کی تخلیق میں نے فرمائی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِق، تمہارے سروں کے اوپر میں نے 7 طبق بنائے، 7 آسمان بنائے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل دے کہ بارش میں نازل کرتا ہوں، تمہارے لیے غلے اناج جتنی فصلیں میں اگاتا ہوں۔ اور تیسری اپنی توحید کی دلیل یہ دی کہ لوگوں یہ جانور بھی میں نے پیدا کیے، اس میں سے تمہارے لیے قسم و قسم کے منافع اور فائدے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کا ذکر کیا، حضرت نوح پیغمبر کا، حضرت موسیٰ اور ہارون کا، اور حضرت عیسیٰ پیغمبر کا۔ حضرت نوح پیغمبر کا ذکر کیا، ان کی کشتی کا ذکر کیا، اور ان کی قوم نے آپ کے اوپر 5 جو اعتراض کیے۔ سب سے پہلے اعتراض یہ کیا کہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، ہم اپنے جیسے کو کیسے نبی مان لیں؟ ہم میں اور تم میں تو فرق ہونا چاہیے، اگر آپ نبی بن کے آئے ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اللہ ہمارا اگر کوئی رہنما بناتا تو کوئی نبی فرشتہ بھیجتا۔ تو ایک امام ہے امام ابن جزی رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب تسہیل کے اندر فرماتے ہیں کہ کس قدر ان لوگوں کے اوپر تعجب تھا، انہوں نے بشر کے رسول ہونے کو تو نہیں مانا مگر پتھر کے رب ہونے کو انہوں نے مان لیا تھا، ان کو خدا مان لیا۔ اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ تو ہم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تو ہمارے اوپر یہ دعوت تبلیغ سنا کے نا کوئی بڑا پن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا یہ ارادہ نہیں ہوتا، نبی کا تو شان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔
تو یہ کہتے تھے کہ تیرا مقصد یہ دعوت تبلیغ کرنا، تو چاہتا ہے کہ میرا نام بن جائے، میں اوپر ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد تیسرا اعتراض یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چاہتا بھی تھا ہمارا رہنما تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا۔ اور چوتھا کہتے تھے کہ ما سمعنا بہذا فی الاولین، ہم اپنے پہلے باپ دادوں میں یہ توحید کا پیغام ہم نے سنا ہی نہیں تھا، تو نیا پیغام لے کے آ گیا ہے۔ اور پانچواں اعتراض یہ کرتے تھے حضرت نوح پر، کہتے تھے کہ ان ہوا الا رجل بجنہ، جن کہتے ہیں جنون کو، تو واضح لفظوں میں اس طرح نعوذ باللہ کہتے تھے کہ تو نعوذ باللہ دماغ سے فارغ، جنون پاگل کے لفظ حضرت نوح کے لیے بولتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد آگے سورہ نور بیان کی ہے۔ سورہ نور کے اندر بے شمار مسائل میں اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کوئی زانی پاک دامن مرد جو ہے وہ پاک دامن عورت سے شادی کرے، کوئی بدکار مرد یا بدکار عورت ہو تو لوگوں تم نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ رجم کا طریقہ بیان کیا گیا اسلام کے اندر، اگر کوئی شادی شدہ لڑکا لڑکی بدکاری کرے ان کو 100 کوڑے مار کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائے، شادی شدہ ہیں کوڑے بھی مارو اور ان کو پھر قتل کر دو، کنوارے ہیں ان کو کوڑے مار کے ان کو فرمایا علاقے سے نکال دو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پہلے اسلام کے اندر چوتھے پارے کے اندر یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی زنا کرتا لڑکی لڑکا تو 4 گواہ پیش ہو جاتے، پھر اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے 1 سال کے لیے، حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، سال پورا کمرے میں بند کر دیتے، یا وہ خود مر جاتے یا اللہ ان کے لیے کوئی طریقہ نکال دیتا۔ اللہ نے یہ طریقہ نکالا ہے، وہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ ہے شادی شدہ ہیں تو قتل کر دو، کنوارے ہیں تو 100 ان کو جو ہے کوڑے مار کے سزا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بغیر دلیل کے پاک دامن عورتوں پر یا مردوں پر تہمت لگاتا ہے ان کو 80 کوڑے مارو، ان کی توبہ قبول نہ کرو جب تک وہ ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو جب تک وہ توبہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لیان کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ لیان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی بندے کو دیکھے وہ برائی کروا رہی ہے تو اب مرد کے پاس گواہ نہیں ہے، شریعت کہتے ہیں جب تک آپ 3 گواہ پیش نہیں کرتے تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے اس کو برائی کرواتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آپ بغیر گواہوں کے اگر اس طرح کی بات کا دعویٰ کرو گے تو آپ کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ورنہ زبان کو فرمایا کہ بند رکھو۔ تو یہ بڑا ایک مسئلہ تھا کہ ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ غیر محرم کو دیکھتا ہے تو صحابہ نے کہا کہ ہم قتل کرتے ہیں اس کو، آپ نے فرمایا نہیں قتل کرنا اس کو، پھر کیا کریں؟ بڑی پریشانی بن گئی تھی کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا معاملہ دیکھے تو کیا کرے۔ اللہ نے پھر یہ حالت نکالی کہ تم لیان کر لو۔ لیان کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ تو اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی مرد بیوی کے ساتھ دیکھے تو وہ 4 مرتبہ کہے میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہی 4 الفاظ اور آخر میں لعنت کے لفظ عورت بھی بول دے تو فرمایا کہ پھر دونوں کے درمیان جدائی کر دیں، تو پھر زندگی بھر یہ دونوں میاں بیوی پھر نکاح نہیں کر سکتے، یہ جدائی ہو گئی ہے ان کے بعد۔ اور اس کے بعد پھر واقعہ افک بیان کیا۔ واقعہ افک کیا ہے؟ ان الذین جاؤوا بالافک، افک کا معنی ہوتا ہے کہ الٹا کر دینا، حقیقت کو بدل دینا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی طہارت پر تطہیر پر اللہ نے یہ پوری 10 آیات اما جی عائشہ کی پاک دامنی پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر نبی پاک نے غزوہ کیا، غزوہ بنو مصطلق کر کے آ رہے تھے، مدینہ کے قریب تھے تو وہیں رات کو تھوڑا سا سکون کرنے کا پروگرام بنایا، سو گئے۔ اما جی عائشہ کے ایک ہودج تھا ڈبہ، اس کے اوپر اندر سو جاتی تھی، صحابہ اس کو اتار کے نیچے رکھ دیتے پھر اوپر رکھ دیتے۔ تو اما جی کا وہ ہودج پڑا ہوا تھا، آپ طہارت کے لیے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی بہر، تو واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ تو اما جی عائشہ وہیں سو گئی کہ اللہ کے نبی کے جنگ کا اصول تھا کہ لشکر آگے آگے ہوتا ایک بندہ پیچھے بھی آتا تھا۔ تو جب اما جی نے دیکھا کہ سارے صحابہ نبی پاک چلے گئے، وہ میرا جانور بھی جس کے اندر میں سوار تھی وہ بھی لے کے چلے گئے، تو انہوں نے سمجھا بھی اندر سوئی ہوں گی، انہوں نے اس طرح وہ ہودج اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی پیچھے حضرت صفوان پیچھے آ رہے تو انہوں نے دیکھا کہ اما جی سوئی ہوئے، تو انہوں نے زور سے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اب واقعہ جو تھا یہ پردہ کے نازل ہونے کے بعد کا تھا۔ اما جی فوراً اٹھی، انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا۔ فرماتے ہیں کہ اس صفوان نے مجھے پردے کے نزول سے پہلے دیکھا ہوا تھا، لیکن پھر پردہ نازل ہو گیا تھا، میں نے فوراً اس سے پردہ کیا۔
انہوں نے مجھے اپنی سواری پر بٹھایا تو مجھے مدینہ میں اس وقت لے کے جب عین دوپہر کا ٹائم تھا۔ منافقوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، نبی کی بیوی اور غیر مرد کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی منافق نے یہ سارے الزام تراشیں کرنی شروع کر دی۔ تو مہینہ گزر گئے، اللہ کے نبی بڑے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے اس معاملے کا، اتنی افواہیں پھیل گئی ہیں سارے علاقے کے اندر۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی پریشان اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے اما جی عائشہ کی شان کے اندر یہ 10 آیات نازل فرما کے آخر میں فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، لوگو اللہ پاک ہے اور یہ جو واقعہ چل رہا ہے یہ بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثل ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ تم نے جھوٹی باتوں کے اوپر کان نہیں دھرنے، یہ منافقوں تم گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتی ہے اور خبیث عورتیں جو وہ خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں جو ہیں وہ پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ لوگ یہ سارے ہم نے مسائل جو بیان کیے ہیں، یہ زنا ہو جاتے ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، لوگوں پر تہمتیں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ اگر تم اپنے گھروں کے اندر 4 چیزوں کا اہتمام کرو، نہ زنا ہوگا، نہ بدکاری ہوگی، نہ بہتان تراشی، نہ الزام تراشیاں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے بات یہ کہ گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لے کے داخل ہوا کرو، کسی کو بھی اپنے گھر میں نہ آنے دو۔ اگر کوئی آتا ہے مہمان بیٹھک پہ بٹھاؤ، پردے کا اہتمام کرو۔ تو فرمایا کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لوگے تو یہ سارے پچھلے معاملات نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اے مومن مردوں مومن عورتوں، اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اپنے گھروں میں پردوں کا اہتمام کرو، اپنی بچیوں سے اپنے خواتین سے پردے کرواؤ، تو یہ زنا بدکاریاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جب بچے بالغ ہو جائے تو فوراً ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ابو عبداللہ بن ابی منافق کا۔ اس ظالم کے پاس 2 لونڈیاں تھی، پاک دامن تھی، لیکن یہ بدقسمت کیا کرتا تھا، ایک کا نام تھا مسیکہ اور دوسری کا نام تھا امیمہ، یہ دونوں پاک دامن خواتین تھی۔ تو یہ کہتا تھا کہ جاؤ بدکاری کرا کے پیسے کما کے لے آؤ مجھے دو، یہ عبداللہ بن ابی منافق کہتا تھا۔ یہ شریف زادیاں تھیں، اگرچہ غریب تھیں، غیرت تو ان کے اندر تھی۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی مسیکہ اور امیمہ کہ یہ ہمیں برائی کا کہتا ہے۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کیا، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تم ان سے برائی نہیں کروا سکتے۔ تو اسلام کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی غلام خریدا ہے تو وہ کہتا کہ میری جان کی تو نے کتنی قیمت لگائی، اس نے کہا میں 100 روپیہ 100 درہم یا 100 دینار، وہ کہتا میں تجھے ایستا ایستا تھوڑے تھوڑے دے دوں گا، جب وہ میری پوری قیمت ادا ہو جائے گی تو میں تجھ سے مکمل طور پر آزاد ہو جاؤں گا۔ اس طرح پھر وہ لوگ آزاد ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی کہ بعض کافروں کی مثال اس طرح ہے جس طرح لوگوں دور سے روڈ پر جاتے ہو تو تمہیں کچھ چمک نظر آتی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی پانی کا تالاب کھڑا ہے، لیکن جب وہاں جاتے ہو نا تمہیں وہ چمک نظر آتی ہے۔ روڈ پر اکثر گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتے ہو، دور سے دیکھتے ہو سخت گرمی میں چمک آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اینڈ وہاں پہنچتے ہو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کافروں کی عمل کی یہی مثال ہے۔ کافر جو ایمان جن کو نصیب نہیں ہے، جو نیکیاں کر رہے ہیں، قیامت کے دن جب رب کے حضور پیش ہوں گے تو ان کی اعمال کی یہ حالت ہوگی کہ رب کے ہاں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ لوگوں 3 اوقات ہیں، 3 اوقات کے اندر فرمایا کہ صبح نماز پڑھ کے جب تم سوتے ہو، دوپہر کے وقت جب قیلولہ کرتے ہو، یا عشاء کے ٹائم جب تم سوتے ہو، یہ 3 اوقات ہیں۔ فرمایا کہ ان 3 اوقات کے اندر تم نے کیا کرنا ہے، اگر تمہارے گھروں کے اندر کوئی لونڈی ہے، کوئی غلام کام کرتا ہے، کوئی نابالغ بچے ہیں، ان کے کہو کہ ہمارے آرام کے ٹائم یہ 3 ہیں، ہم بعض اوقات کپڑے اتار کے سوتے ہیں یا ہم اپنی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں، اگر تم آؤ تو ہم سے اجازت لے کے آؤ۔ اس کے علاوہ تم 3 اوقات کے علاوہ آپ کا گھر کا کوئی خادم ہے، کوئی لونڈی ہے کام کرنے والی، یا کوئی نابالغ بچہ اپنے گھر میں کام میں رکھا ہے، اس کو کہو کہ 3 اوقات ہمارے پاس آئیں تو اجازت لے کے، اس کے علاوہ آپ ہمارے گھر میں جب آئے تو آپ اجازت نہیں لے سکتے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک آیت نازل فرمائی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کرو باطل طریقے سے۔ تو صحابہ جو مزدور تھے، بعض لنگڑے تھے، بعض جو ہے محتاج تھے، بعض غریب تھے،
تو ان کو صحابہ گھروں میں لے جاتے کہ آؤ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ غریب صحابہ کو لے جاتے، امیر جو ہوتے وہ ان کو کھانے کھلاتے، ان کے ساتھ محبت کرتے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان معذور صحابہ نے، ان معذور لوگوں نے ان کھانا کھلانے والوں کے ساتھ جانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یار اللہ نے قرآن نازل کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا بینکم بالباطل، اے لوگو، اے ایمان والو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی، ہم تمہارے گھروں میں نہیں کھانا چاہتے۔ اللہ نے پھر کہا کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج علی المریض، فرمایا کہ لوگوں جو تم میں سے نبینے ہیں، جو تم میں سے عارج کہتے ہیں لنگڑے ہیں، جن کی ٹانگیں کمزور ہیں، چل نہیں سکتے صحیح، کوئی نبینا آدمی ہے، کوئی لنگڑا آدمی ہے، کوئی مریض ہے، اگر ان کو کوئی کھانا کھلانے کے لیے لے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے چلے جایا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم گھروں کے اندر، بعض اوقات تم رشتہ داروں میں چلے جاتے ہو، کہیں سفر پر جاتے ہو، اپنے گھروں کے اندر یا گھروں کی چابی کسی کو دے کے جاتے ہو کہ ہمارے گھر کا خیال کرنا جی، تو تمہارے گھروں کے اندر جو سامان پڑا ہے، کچھ چیزیں کھانے پینے کی پڑی ہیں، تو وہ جو تمہارے گھروں کے اندر حفاظت کر رہے ہیں، وہ اس میں سے فرمایا کھا سکتے ہیں۔ اور سورہ نور کے آخر میں فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، اے ایمان والو جب اپنے بیوی بچوں پر داخل ہوو تو خاموش نہ جایا کرو، بلکہ فرمایا کہ ان کے اوپر جا کے سلام کیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ تمہاری طرف سے بہترین تحفہ ہوگا، خاموشی سے نہیں جانا، گھر جانا بھی جاؤ گے تو جا کے سلام کرنا ہے بیوی بچوں پر، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اے ایمان والو اپنے رسول کے حکم کی مخالفت اور بغاوت نہیں کرنی، اپنے رسول اور اپنے خدا کے حکم کو بجا لانا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔